عزیزان محترم و بزرگان عزیز، جو حوصلہ افزائی کی اللہ ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بہرحال ہمیں اللہ تعلیم کی صف میں شامل کر دے، وہی اس پر بھی ہم استغفار کریں گے، کیونکہ تعلیم کی بڑی شان ہے۔ اس لیے پروردگار عالم ہمیں سجاد کے صدقے میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نیتوں کو اعلیٰ ترین درجے پر لے جائیں، اپنی عبادتوں میں عجب پیدا کرنے سے محفوظ رہیں، عزت اللہ عطا کرے تو تکبر نہ ہو۔ جو مولانا سید سجاد کی دعاؤں کا خلاصہ جو عرض کر رہے ہیں وہ ہے مکارم الاخلاق میں ہے کہ نیت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر لے جانا کا مطلب ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں یہ نہ سوچے کہ میری واجب نماز کی ذمہ داری اتر جائے، بلکہ دیکھے کہ کتنا قرب اللہ کا حاصل ہوا۔ یہ جو ہے انسان اپنی نیت کو اعلیٰ ترین بنانے کو ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اور مولانا سید سجاد کی خوبی، ویسے تو بہت ساری خوبیاں، لیکن جو ہے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ہر ایک کی امداد کیا کرتے تھے، ہر ایک کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ہم فکر ہے یا ہم فکر نہیں ہے، ہمارا دشمن ہے یا دوست ہے، سب کی جو ہے مدد کیا کرتے تھے۔ تو ہم فکر نہ بھی ہو تو بھی اس کے ساتھ رواداری کا سلوک رکھیں، جس سے جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام نے حتی اپنے دشمنوں تک کی مدد کیا ہے۔ حسین ابن نمیر، علی اکبر کا قاتل، حضرت علی اکبر کا قاتل، وہ جب سامنے آیا تو اس کو بھی جو سارا غلہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا مولا آپ نے پہچان نہیں؟ کہا میں تو پہلی نظر میں پہچان گیا، لیکن وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ تم جو ہے اگر فوج لے کر آئے تو تمہارا مقابلہ کرتے، لیکن تم اس وقت جو ہے مظلوم بن کر آئے تو مظلوموں کی حمایت کرنا ہمارا سلوک ہوا کرتا ہے۔ تو مولانا سید سجاد نے ایک تو مصائب کا راستہ اختیار کیا، عزاداری کو برپا کیا، اس مشن کے ذریعے سے عزاداری کو قیامت تک برپا رکھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ رکھا۔ کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اصل میں جو ہے یزید تو کیا یزیدیت کا خاتمہ کر دیا، تو اس کو زندہ جو ہے مولانا سید سجاد اور بی بی زینب نے رکھا۔ تو دوسری طرف دعاؤں کا راستہ رکھا، اس دعاؤں کے ذریعے سے معرفت کا پیغام، عقیدے کا پیغام، اخلاقیات کا پیغام، معرفت کا پیغام، یہ سب جو ہے دعاؤں کے ذریعے سے اور تیسری طرف جو ہے مولانا سید سجاد نے لوگوں کی امداد کرنا اور لوگوں کی جتنی ہو سکے مدد کرنا، کام آتے رہے، اور کام آنے میں جو ہے دشمنوں تک کی مدد کی، اور جو ہے خاص طور پر وہ بیوائیں، وہ عورتیں جو بالکل بے بس ہو جایا کرتی تھی، ان کو اپنے گھر میں جگہ دیا کرتے۔ ایک ایک وقت میں پتہ نہیں کتنی کتنی ہزار عورتیں مولانا سید سجاد کے گھر میں پناہ لیا کرتی۔ جو مدینہ پر حملہ ہوا تھا اس وقت جو ہے کتنی بیوائیں اور کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، جب جو ہے یزید کا حملہ ہوا تھا اور سید سجاد نے پناہ دی، اور جو ہے حاکم وقت کی طرف سے آرڈر تھا اس گورنر کو کہ جو ہے مولانا سید سجاد کو ہاتھ نہ لگانا، باقی جس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو۔ سب کو جو ہے آخر میں جو ان کو مدینہ پر حملہ کرنے کے بعد ان سے بیعت لی گئی، تو کیا بیعت لی؟ کہا کہ اس طرح بیعت لی گئی کہ مدینہ والے سارے یزید کے نہ صرف ماننے والے بیعت کرنے والے، بلکہ کہا آج سے تم اور تمہارا سارا خاندان یزید کا غلام ہے۔ اس طرح سے بیعت لی گئی ہے۔ تو اب سوچئے کہ اس وقت جو ہے بیواؤں کی کیا حالت ہوگی، کتنا جو ہے عجیب و غریب حال ہوگا۔ لیکن مولانا سید سجاد نے سب کو پناہ دی اور دشمن کو بھی پناہ دی۔
حسین ابن نمیر نے آخر میں کہا بھی کہ مولا آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے لیے حکومت کی راہ ہموار کرتا ہوں. تو مولا جو ہے ایک مسکرا کر چلے گئے کہ تم مجھے جو حکومت کی آفر کر رہے ہو، میرے پاس تو پوری کائنات کی حکومت ہے. بس ایک روایت پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو ختم کر دیں. ذرا طولانی روایت ہے انشاءاللہ. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتون اپنے شوہر، اپنے گھر والے، اپنے بھائی، اپنے بیٹوں کے ساتھ کشتی کا سفر اختیار کرتی ہے، اور راستے میں جب دریا میں تلاطم پیدا ہوا، دریا میں طوفان آیا، کشتی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور سارے کے سارے اپنے جتنے رشتہ دار تھے ان سب کو مرتا ہوا اس عورت نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. لیکن یہ عورت ایک تختے کو پانے میں کامیاب ہو گئی، اور اس تختے کو پانے میں کامیاب جو ہوئی تو اس کے ذریعے سے اس تختے کو جو ہے تختے کی مدد سے ایک دریا کے کنارے پر لگی. لیکن جس دریا کے کنارے پر لگی وہ دریا ایسا تھا، دریا کے کنارے ایسا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا محلہ تھا، ڈاکوؤں کا محلہ تھا. سارے ڈاکوؤں کے درمیان آ کے پھنس گئے. دور سے ڈاکوؤں نے دیکھا، انہوں نے کہتے تو مزے آ گئے، یہ ہے آسمان سے ہمارے لیے نازل ہو گئی. اس کے بعد جو ہے ڈاکوؤں کا سردار آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد پتہ نہیں کتنے جگہوں پر جو ڈاکے مارے تھے، کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی تھی، کتنے قتل و غارت گیری کی تھی، وہ ڈاکوؤں کا سردار تھا. ایک مرتبہ اس کے قریب بڑھا اور جو ہے عزت لوٹنے کے لیے آگے بڑھا. تو یہ عورت بڑی پاک دمن عورت تھی، اور وہ کبھی بھی ایسے گناہ میں مبتلا نہیں ہوئی تھی. اس لیے باقی عورتوں کی طرح جس طرح جو ہے وہ اپنے دفاع کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ساری عورتوں نے جس طریقے سے اس کی جن کی عزتیں لوٹی، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے کسی طرح معاف کر دو، آپ جو ہے خدا کی خاطر رحم کرو، یہ کرو وہ کرو. لیکن اس نے جو ایک بہت عجیب جملہ کہا، اس نے جملہ کہا اس کے دل پر جا کے لگا، ڈاکو کے دل پہ جا کے لگا. کہا کہ جب تم میرے ساتھ یہ کام کرو گے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیسے جواب دوں گی کہ یہ گناہ کر کے آئی ہوں میرے. اور تھر تھر کانپنے لگی، تھر تھر کانپتی جا رہی اور خوف زدہ ہوتی جا رہی ہے. اس وقت جو ہے جب یہ جملہ نکلا کہ تم کس طریقے سے جو ہے وہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گی اور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے سکوں گی، جب یہ سنا تو اس وقت جو ہے ڈاکو کے دل پر اثر ہوا کہ یہ جو اپنے خوف کے مارے اتنی کانپتی جا رہی ہے، ڈرتی جا رہی ہے، جبکہ جو ہے ظلم میں کر رہا ہوں اور ظلم کرنے کے باوجود میں نہیں ڈر رہا ہوں، جبکہ ظلم کرنے والا جو ہے میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ مجھ پر اثر نہیں ہو رہا. تو اس کے نتیجے میں اس کی زبان کا ایسا اثر ہوا کہ ڈاکو کے دل پر تیر کی طرح اس کا جملہ لگا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے حساب دوں گا. اس نے سوچا کہ میں ظالم ہو کر نہیں ڈر رہا ہوں، یہ عورت جو ہے مظلوموں کے ڈر رہی ہے، تو مجھے بھی تو روز قیامت کا حساب دینا ہے. ایک دفعہ اس کے دل پر کبھی کبھی انسان کو کتنی روایتیں سنا دے، کتنی آیات سنا دے، کتنی واقعات سنا دے، کبھی اثر نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی چھوٹی سی چیز بھی انسان کے دل پر اثر کر جاتا. ڈاکو نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ پلٹ گیا. پلٹنے کے بعد اس نے ساری چیزیں جو واپس کرنے کی کوشش کی تاکہ جو ہے سارے گناہ دھل جائیں، جس کا بھی حقوق الناس، جس کے بھی مال دولت تھے، سب کو پلٹانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ وہ ڈاکو دریا کے کنارے چلنے لگا تاکہ جس جس کا مال میں نے لوٹا ہے اس کو واپس کروں اور اپنے گناہوں کی توبہ کروں. اب ڈاکو چلتا جا رہا، چوتھے امام عرض کرتے ڈاکو چلتا جا رہا. چلتے چلتے ایک مرتبہ راستے میں ایک راہب نظر آیا، 200 سال کا بوڑھا جو عبادت گزار راہب تھا. ایک سے دو بھلے، اس لیے کہ معصوم کا فرمان ہے
ملعون ہے وہ شخص کہ جو کھانے میں اکیلا ہو اور سونے میں اکیلا ہو اور جو ہے سفر کرنے میں اکیلا ہو. تو ایک سے دو بھلے، دو آدمی مل کے سفر کر رہے ہیں. آج بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ سفر کرتے وقت ساتھ ساتھ سفر کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے اکیلا پن جو ہے مٹ جائے، راستہ بھی آسانی سے کٹ جایا کرتا ہے، دونوں ساتھ ہو گئے. راہب بھی ساتھ چل رہا ہے. چلتے چلتے ایک مرتبہ راہب کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اتنی سخت گرمی ہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، اتنی سخت گرمی پڑ رہی، کاش کوئی بادل ہمارے سر پر آ جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم آسانی سے اپنا سفر طے کر سکیں. تو ایک مرتبہ جو ہے راہب نے ڈاکو سے کہا کہ آپ جو ہے دعا کریں کہ اللہ ہمارے سر پر بادل لے کر کے آ جائے. تو ڈاکو نے کہا کہ آپ ہی دعا کریں، آپ مقدس آدمی، آپ جو ہے پرہیزگار آدمی، آپ جو ہے اتنے بزرگ بھی ہیں. کہا کہ نہیں، آپ دعا کریں، آپ جو ہے شاید مجھ سے زیادہ مقدس ہو. کہا میری مقدس کی کیا بات کرتے، میں کیا اپنے بارے میں کہوں، آپ جو ہے اتنے مقدس ہیں، آپ اتنی عبادت گزار کی ہے، آپ نے جو 200 سال عبادت میں گزارے، آپ کی عبادت کا اثر ہوگا، آپ جو ہے دعا کریں. چنانچہ وہ راہب 200 سال عبادت گزار جو عبادت میں گزاری ہوئی تھی، اس نے دعا کی، پروردگارا اتنی سخت گرمی میں ہم چل رہے ہیں، سفر کریں، پروردگارا ہمارے سر پر ایک بادل نازل کر دے. چنانچہ جو ہے یہ دعا کرنا تھا. ڈاکو نے آہستہ سے آمین کہا کیونکہ اس کو اپنی حیثیت تو پتا تھی کہ میں کون ہوں. لیکن اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ڈاکو نے اپنے عیب کو ظاہر نہیں کیا، اور یہ بھی ایک مومن کی شان ہے کہ انسان اگر گناہ گار بھی ہے تو اپنے گناہ کو ڈکلیئر نہ کرے. ڈکلیئر نہ کرنا بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ گناہ کو جتنا ڈکلیئر کرتے جائیں گے اتنا ہی جو ہے گناہ کا پروپیگنڈا ہوتا جائے گا، گناہ جو ہے ترویج پاتا جائے گا. اس لیے گناہ کو چھپا کے رکھنا بھی اسلام کا مقصد ہے. گناہ جو ہے سب کے سامنے ڈکلیئر نہیں کرنا. اب آگے چلتے رہے، جب دو راہا آئے، ان کو جو ہے ڈاکو کو جو ہے سیدھا سیدھا جانا تھا، یہ جو ہے اسی گاؤں میں راہب جانے والے تھے. دو راہا آئے تو ایک مرتبہ جو ہے دونوں جدا ہونے والے ہیں. اب جو جدا ہونے والے ہیں تو اس وقت جو ہے ڈاکو نے سمجھا کہ بادل تو جو ہے اسی راہب کی خاطر آیا، میری جو ہے کون سی عبادت ہے، میری تو کچھ عبادت ہی نہیں. لیکن اب دو راہیں جدا ہونے لگی تو اس وقت جو ہے راہب جو ہے اس طرف جا رہا ہے اور ڈاکو اس طرف جا رہا ہے. بادل جو ہے ڈاکو کے سر پر جانے لگا. اب جو ڈاکو کے سر پر جانے لگا تو یہ 200 سال کا بوڑھا جو ہے عبادت گزار تھا، وہ بھی حیران ہو گیا کہ اس کی کون سی ایسی عبادت ہے، میں جا کر پوچھوں تو صحیح کہ تم نے کون سی ایسی عبادت کی جس کے نتیجے ڈاکو جو ہے وہ ڈاکو کو وہ ڈاکو سمجھتا نہیں، وہ ایک عام آدمی سمجھتا ہے. لیکن کہا اس کی کوئی ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے بادل میرے سر پر نہیں چل رہا ہے، اس ڈاکو کے سر پر چل رہا ہے، تو اس کی کون سی وجہ ہے، پوچھوں تو صحیح کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے سر پر تمہارے وہ بادل چل رہا ہے. ایک مرتبہ وہ اپنے راستے پر جاتے جاتے خود ڈاکو کے پاس آیا. کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری کون سی ایسی بڑی نیکی جو میری 200 سال کی عبادت پر بھاری آ گئی ہے، وہ کون سا تم نے کام کیا؟ کہا میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، میرا نام عمل تو بالکل خالی ہے، میں تو جو برائیوں کے اندر مبتلا تھا، میری جو ہے کوئی حالت ہی نہیں. کہا نہیں، خدا عادل خدا ہے، ایسے ہی جو ہے بے انصافی تو نہیں کر سکتا. تم نے کوئی ضرور ایک نیکی کا کام انجام دیا جس کے نتیجے کے اندر پروردگار عالم نے اتنی عظمت تمہیں بخشی. ڈاکو نے کہا مجھے تو کچھ یاد نہیں آتا، لیکن بس یہ کہ میں ابھی توبہ کر کے آ رہا ہوں کہ جو ہے ایسا چانس ملا تھا، اس کے باوجود جو ہے میں نے اس کو صرف اس بات پر کی کہ وہ عورت جو ہے مظلوم ہونے کے باوجود کانپ رہی تھی کہ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیسے کھڑی رہوں گی اور کیسے جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جواب دوں گی. جب وہ مظلوم ہو کے ایسی جو ہے بات کر رہی تھی تو میں تو ظالم تھا، مجھے تو اور زیادہ جو ہے ڈر لگنا چاہیے کہ میں روز قیامت پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیسے کھڑوں. اس کی وجہ سے میں توبہ کر کے جو اٹھا ہوں. کہا بس یہی بات ہے کہ تم نے جو توبہ کی اور آخرت کو یاد کیا ہے،
اس کی وجہ سے پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا کہ جس کی وجہ سے راہب کی 200 سال کی عبادت پر تمہاری توبہ جو ہے زیادہ مقبول ہو گئی۔ تو انسان آخرت کو یاد کر کے چلے تو انسان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہت ساری چیزیں آخرت کو فراموش کر دیں۔ ایک جو ہے نارن حامیہ، اس کے سلسلے میں جو ہے معصوم سے پوچھا گیا روز آخرت گرم آگ ہوگی، تو معصوم سے پوچھا کہ گرم آگ کا کیا مطلب ہے؟ آگ تو ہمیشہ گرم ہی ہوتی ہے، آگ کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے؟ تو معصوم نے جواب دیا کہ روز قیامت کی آگ جو ہے اس کو 70 مرتبہ پانی سے دھویا گیا، نرم کیے گئے، اور نرم کرنے کے دنیا کی جو آگ ہے 70 مرتبہ آتش جہنم کو دھونے کے بعد جو نرم آگ ہے وہ دنیا کی آگ ہے۔ اب روز قیامت جو آگ میں جائے گا تو وہ تو کہے گا دنیا کی آگ تو جنت تھی، یعنی دنیا کی آگ تو جنت ہے، دنیا کی آگ اتنی سخت ہے تو آپ سوچیں روز قیامت کی آگ کیسی ہوگی۔ یعنی اس لیے جو ہے وہ جو بھی آگ کا تصور کر کے اس دنیا سے گزارے گا اور آخرت کا تصور کر کے آگے بڑھے گا تو انسان اپنی زندگی میں خود بخود اصلاح پیدا کیا کرتا ہے۔ صرف توجہ اس طرف رہے تو اس کے نتیجے میں انسان اپنی سارے کردار کی اصلاح کیا کرتا ہے۔ پروردگار امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیتوں میں خلوص عطا فرما، ہماری عبادتوں میں عجب سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عزتوں میں تکبر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی کردار سازی کے ساتھ ساتھ اپنی آئندہ کی نسلوں کو تربیت دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع دام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔